أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ سورۃ کہف جس کا ہم نے کل مطالعہ کیا تھا، اس کے بارے میں ایک بات نوٹ کیجئے کہ اس کی تمام آیات زبر کی تنوین پر ختم ہوتی ہیں۔ دیکھیے سامنے صفحے پر آپ کو جو نظر آئیں گے، میرے سامنے آیت نمبر 103 سے شروع ہوتا ہے اعمالا، وزنا، حزوا، نزلا، حوالا، مددا اور احدا، یعنی 112 آیات پر 110 آیات پر یہ سورت مشتمل ہے، اور تمام کی تمام آیات وہ ہم قافیہ و ہم ردیف ہیں، اور وہ زبر کی تنوین پر، یعنی 2 زبروں پر ہر آیت کا اختتام ہوتا ہے۔ اب جو سورت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ مریم، اس کی بہت سی آیات جو ہیں وہ ایہ پر ختم ہوتی ہیں۔ دیکھیے زکریہ، خفیہ، شقیہ، ولیہ، سمیہ، عطیہ، شیعہ، یعنی یہ بھی ردم ہے، لیکن پھر درمیان میں تنوین والا ردم بھی آئے گا، پھر اس کے بعد کچھ آیات جو ہیں وہ اسی ردم پر ہوں گی، لیکن ابتدائی اس کا بہت حصہ جو ہے وہ اسی ردم پر آگے ختم ہوتا ہے، اور بڑا خوبصورت یہ بھی قرآن مجید کا ایک مقام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت اپنے بندے زکریہ پر کا۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا بہت ہی چھپی آواز میں، یعنی اپنے دل میں۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، کہنے لگے کہ اے میرے رب اب تو میری ہڈیاں بھی بوڑھی ہو گئی ہیں، اور میرا سر بھی بال سفید ہونے کی وجہ سے شعلے مارنے لگا ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن میں اے رب تجھے پکار کر کبھی مایوس نہیں ہوا، کبھی محروم نہیں رہا۔ شقی اور سعید، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ ہود میں یہ دونوں آئے تھے کہ وہ لوگ کہ جو بدبخت ہیں اور وہ لوگ کہ جو سعیدو جو خوش بخت ہیں، تو سعادت اور شقاوت یہ دوسرے کا الٹ ہیں، یعنی بدبختی یہ کیا ہے؟ یہ شقاوت ہے، اور خوش بختی یہ سعادت ہے۔ تو میں اے رب تجھے پکار پر کبھی بھی محروم نہیں رہا، یعنی مجھے ہمیشہ تجھے پکار کر ملا ہے جو کچھ میں نے مانگا ہے۔ یعنی یہ بھی مانگنے کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے۔ انی خفت الموالی من ورائی، مجھے ڈر ہے اپنے بھائی بندوں سے، وکانت امراتی عاقرا، اور اگرچہ میری بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن فہب لی من لدنک ولیہ، تو مجھے اپنے پاس سے ایک بیٹا عطا فرما دے، ایک ولی عطا فرما دے۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب، یعنی جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ آخری دم تک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، تو اب یہ بھی دیکھیے کہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ میں بھی اب بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی تو پہلے ہی سے بانجھ ہے، وہ تو جوانی میں کوئی بچہ پیدا نہیں کر سکی، لیکن میں کبھی تجھے پکار کر مایوس نہیں ہوا، اور لہذا تو مجھے اپنے پاس سے ایک ولی عطا فرما دے۔
یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی، وجعلہ ربی رضیہ، اور بنانا اس کو اپنی پسند کا۔ کیا دعا ہے؟ یا زکریا، جواب آ گیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، زکریا ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے ہم نے کسی کا یہ نام نہیں رکھا۔ قال ربی انا یکون لی غلام، اچھا اب دعا تو مانگی لیکن فوراً ایک سوال بھی ذہن میں آیا کہ انا یکون لی غلام، میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا، وکانت امراتی عاقرا، اور جبکہ میری بیوی تو بانجھ ہے، فقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بھی بوڑھا ہو کر اکڑ گیا ہوں، یعنی میری ہڈیاں سخت ہو گئی ہیں، میرے جسم میں لچک باقی نہیں رہی۔ قال کذالک، فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک، اب چونکہ یہ پیغام فرشتے آ کر دے رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام کو، اس لیے کہ ڈائریکٹ کلام تو اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت موسیٰ سے فرمایا ہے۔ قال ربک، تیرے رب نے فرمایا ہے، ہوا علی ہین، ایسا کرنا مجھ پر بہت آسان ہے، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور میں تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا جبکہ اس سے قبل تو کوئی شے نہ تھا، تیرا وجود بھی نہیں تھا۔ قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا نے عرض کی کہ ربا پھر مجھے کوئی نشانی بھی دکھا دے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ تو 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے بات نہیں کر سکے گا۔ فخرج علی قومہ من المحراب، بس وہ اپنے چیمبر سے برآمد ہوئے، فاوحی الیہم، تو انہوں نے اشارے سے، یعنی زبان سے نہیں بول سکے، لفظی ترجمہ تو وہی کی، یعنی اشارے سے انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کو یاد کرو، اللہ کی تسبیح کرو۔ فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیٰ، کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، کتاب سے مراد تورات ہے۔ وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے انہیں لڑکپن ہی سے حکمت و دانائی سے نوازا تھا۔ وحنانا من لدنا وزکاہ، اور ہم نے شوق دیا تھا اس کو اپنی طرف، اور اس سے انتہائی ستھرائی سے نوازا تھا۔ وکانا تقیہ، اور وہ بہت پرہیزگار تھا۔ وبرم بوالدیہ، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا۔ ولم یکن جبارا عصیہ، اور نہ دھونس جمانے والا اور نہ ہی خود سر عصیان کرنے والا، نافرمانی کرنے والا۔ وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اور سلام ہے اسے جس دن وہ پیدا ہو اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ ہو کر دوبارہ اٹھایا جائے۔ اچھا، پھر جیسے سورہ آل عمران کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تھا، یہاں بھی دیکھیے وہی چیز ریپیٹ ہوئی ہے، جس کو سب لوگ مانتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے کہ جب حضرت زکریا بھی بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی ماں پہلے سے بانجھ تھی، اور سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ کو ماننے میں، بن باپ کے پیدا ہونے میں کیا تکلیف ہے؟ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں سے مریم کا بھی ذکر کرو۔ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے لوگوں سے علیحدہ ہوئیں ایک مشرقی جانب کسی مقام پر، فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، اور انہوں نے ان سے پردہ کیا، دور ہو گئیں۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو پھر ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بھیجا، یعنی اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ بالکل پورے انسان کی طرح اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب ایک پاک باز عورت ہے اور وہ بالکل تنہا ہے، اور اس کے سامنے ایک غیر مرد آ کر ایک دم کھڑا ہو جائے تو اس پر کیا بیتنی چاہیے، اب وہ پڑھیے گا یہاں پر۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم کہنے لگی کہ مجھے رحمان کی پناہ ہے تجھ سے، اور اگر تو واقعی اللہ سے ڈرتا ہے تو میرے قریب نہ آنا۔ قال
انما انا رسول ربک، حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے دوں ایک انتہائی پاک باز بچہ۔ قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم کے پاؤں کی طرح سے زمین نکل گئی، کہیں لگی میرا بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، جبکہ مجھے تو کبھی کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ قَالَ كَذَلِكَ، حضرت جبرائیل نے پھر فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے کہا ہے کہ میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس لیے کہ میں اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناؤں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی جانب سے ایک رحمت بناؤں۔ جب وہ جو ان کا رحمت ہونا ہے جس کا کل ذکر آیا تھا، مسایا، انسانیت کے لیے نجات دہندہ، یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی اب اسلام مشورے نہیں ہو رہے کہ اس کا فیصلے کے بدلنے کا امکان ہو، اٹ ہیز بین ڈیکریڈ۔ فحملتہ، تو حضرت مریم حاملہ ہو گئیں اس بچے کے ساتھ، فانتبذت بہ مکانا قصیا، اور پھر سیکلوژن اختیار کیا، یکسو ہو گئیں، علیحدہ ہو گئیں دور کی ایک جگہ پر پریشانی میں۔ فَأَجَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِزْءِ النَّخْلَةِ، اور پھر درد ذہ، یعنی بچے کے پیدائش کی جو تکلیف والدہ کو ہوتی ہے، وہ انہیں کھینچ کے لے آئی ایک سوکھی کھجور کی جڑ کے نیچے۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اب یہاں آ کے وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہی ہیں کہ اے رب، کنت مت قبل ھذا، اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری داستان ہوتی، میرا کسی کو نام بھی یاد نہ ہوتا۔ فناداها من تحتها، اب حضرت جبرائیل نے پھر انہیں نیچے سے پکارا، اللہ تحزنی، غم نہ کھا، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، ایک ندی بہا دی ہے۔ وَہُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور تمہارے اوپر جو سوکھا کھجور کا تنا ہے، شاخ ہے، اسے ہلا، کھینچ اپنی طرف، تو ساقط علیک رطبا جنیا، وہ تجھ پر تازہ کھجوریں گرائے گا، یعنی معجزے پہ معجزہ۔ وَہُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھا اور پی، یعنی کھجوریں کھا اور وہ تازہ چشمے کا پانی پی، وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھ ٹھنڈی کر، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے نو مولود بچے کو دیکھ کر۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، اور اگر تم دیکھو کسی آدمی کو، کسی شخص کو، کسی انسان کو، تو اس سے کہنا میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، یعنی پہلی شریعت میں چپ کا بھی روزہ ہوتا تھا، تو وہ اشارہ کر دینا کہ میرا روزہ ہے اللہ کے لیے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، لہذا آج میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، یعنی اللہ تعالیٰ بڑوں کے امتحان بھی بہت بڑے بڑے لیتا ہے۔ کوئی بچہ پیدا ہوا ہی تھا تو کہا جاتا کہ ٹھیک ہے ایسی یہیں بیٹھ کر اسے پال لو، یہ بھی حکم نہیں ہے، لے جاؤ اس کو، چلو اب آبادی میں۔ اب حضرت مریم سلام علیہا اپنے بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے اب پبلک میں چلی گئی اللہ کے حکم سے۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تم تو یہ ایک طوفان لائی ہو، یعنی ہمارے محاورے میں اس کو کہیں گے یہ کیا قیامت ڈھائی ہے تم نے، اے مریم تم نے کیا قیامت ڈھائی ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء،
نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، تم کی یہ کیا قیامت ڈھا کے آئی ہو؟ فاشارت الیہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے کہا کہ جی میرا روزہ ہے، اس سے پوچھو۔ قالو، اس پر وہ اور تپ گئے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بولتی کیوں نہیں، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں کہ جو بھی گود کے اندر ہے۔ قال انی عبداللہ، اور جھٹ نہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی بول پڑے، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور میں جہاں بھی جاؤں گا بابرکت ہوں گا، وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے تاکید کی گئی ہے نماز اور زکوٰۃ کی، وبرم والدتی، اور میں اپنی والدہ کے لیے انتہائی حسن سلوک کرنے والا ہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سخت اور بدبخت نہیں بنایا، والسلام علیہ، اور میرے لیے سجود ہے، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات جس میں لوگ جھگڑتے ہیں۔ اور یہی وہ آیات تھیں کہ جب حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں، یعنی سیرت النبی کا یہاں واقعہ ہے، معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ سن 5 ہجری نبوی میں جب صحابہ کرام پر تشدد اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی گئی، اور اندازہ تھا کہ وہاں کا بادشاہ بہت نیک دل انسان ہے تو وہاں انہیں ایک پروٹیکشن حاصل ہو جائے گی۔ مسلمان وہاں گئے تو قریش کے سردار بھی پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور تقاضا کیا کہ ہمارے کچھ مجرم جو ہیں وہ آپ کے یہاں پناہ لیے ہوئے ہیں، ہم انہیں چھڑانے آئے ہیں، واپس کیجیے آپ ہمیں۔ نجاشی نے بہرحال مسلمانوں کو طلب کر لیا، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بھائی تھے یہ پیش ہوئے اور مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ساری گفتگو جو ہے انہوں نے کی، سپوکس مین یہ بنے۔ انہیں کو پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے پوری تاریخ بیان کی کہ ہم بتوں کو پوجتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دگرو کرتے تھے، اور ہم ایسا کرتے تھے ایسا کرتے تھے۔ تو ایک اللہ کے نبی نے ہمیں آ کر ان چیزوں سے منع کیا اور توحید کا ہمیں سبق دیا۔ بادشاہ بڑا امپریس ہوئی، تو بڑی زبردست باتیں کر رہے۔ ابو سفیان دوسری طرف سے ابو سفیان تھے، ابو سفیان نے فوراً بادشاہ کو کہا کہ ذرا ان سے یہ تو پوچھنا یہ تمہارے خدا عیسیٰ کے بارے میں یہ کیا تصورات رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا ہاں بھائی عیسیٰ کے بارے میں تمہارے نبی نے تمہیں کیا بتایا ہے؟ تو یہی آیات حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنائی، اور یہاں اختتام کیا کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور سچی بات یہی ہے۔ تو آتا ہے کہ بادشاہ نے نیچے سے ایک تنکا اٹھایا۔ اب بادشاہ کے دربار میں کوئی ویسے تو گندبلا نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں وہ کوئی کتنی باریک سی کوئی چیز ہوگی کہ جو اسے ملی ہوگی، اس نے یوں پکڑ کے کہا کہ اتنا بھی عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اس بیان سے زیادہ نہیں ہے۔ He is exactly what has been described۔ تو قول الحق الذی فیہ یمترون، تو یہ ہے سچی بات جس کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، تو جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، فَاعْبُدُوهُ، پس اسی کی بندگی کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، پھر اختلاف کیا مختلف گروہوں نے آپس میں۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، پس خرابی ہے انکار کرنے والوں کے لیے جس وقت وہ دیکھیں گے ایک بڑے دن کو۔ اسمع بہم وابصر، کیا ہی دیکھنے والے ہوں گے اور کیا ہی سننے والے ہوں گے۔ یوم ینادوننا، جب ہم انہیں پکاریں گے،
لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، یوم یاتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، یہ پچھلے کے ساتھ آئے گا، اسمع بہم وابصر یوم تاتوننا، کہ جس دن یاتوننا، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن وہ کیا ہی دیکھنے والے اور کیا ہی سننے والے ہوں گے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج یہ ظالم صریح گمراہی کے اندر ہیں۔ شکریہ۔ وانذر یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، خبردار کیجئے ان کو پچھتاوے کے اس دن سے، اذ قضی الامر، جب تمام ایشوز کا فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، لیکن وہ بھول رہے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، بے شک ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے اور جو کوئی بھی زمین پر ہے اس سب کے، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف یہ سب لوٹ کر آئیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پھر آ رہا ہے، بہت ہی شاندار ان کا ایک مکالمہ اپنے والد کے ساتھ یہاں نقل کیا جا رہا ہے۔ پہلے بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وقتاً فوقتاً پڑھتے آئے ہیں پچھلے 15 پاروں میں۔ میں اپنا احساس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھتے ہوئے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کا ذکر کر کے خوش ہوتا ہے نا۔ آپ ٹیلی فون پر بھی کسی سے گفتگو کر رہے ہو، آپ کو شکل نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن آپ کے کان جو ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو اس طرف بات کر رہا ہے وہ یہ بات کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہے یا یہ بات کرتے ہوئے اسے انقباض ہو رہا ہے، وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ is glad to mention about him۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ذکر کرو کتاب میں سے ابراہیم کا، انہو کان صدیقا نبیا، یقیناً وہ ایک سچے نبی تھے۔ اذ قال لابیہ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، اور یہ معاملہ اکثر نوجوانوں کو جو دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، جن کے والدین دیندار نہیں ہوتے، تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب اپنے والدین کو کیسے کہیں کہ تمہارا راستہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس میں اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، یعنی دو ایکسٹریمز پر نوجوان جاتے ہیں، یا تو وہ والدین کے پریشر میں آ کر واپس جو ہے وہ غلط ڈگر پر چلے جاتے ہیں، یا وہ والدین کو دعوت و تبلیغ جو ہے انتہائی بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں جو ان کے شایان شان نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی والد کو تبلیغ کرتے ہیں، لیکن رسپیکٹ، محبت، اس کا بہترین آپ کو یہاں پر ایک اسلوب ملے گا۔ اذ قال لابیہ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، یا ابت، ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جان آپ کیوں پوچھتے ہیں ان کو جو نہ سنیں نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کسی کام آئیں۔ یا ابتی انی قد جانی من العلم، اب کیا خوبصورت انداز ہے کہ ابا جان اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بڑے ہیں، ابا جان اس میں کیا شک ہے کہ آپ نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، آپ بڑے تجربہ کار ہیں، آپ نے دنیا دیکھی ہے، آپ اچھے اور برے میں تمیز کر سکتے ہیں مجھ سے زیادہ، لیکن انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی سے نوازا ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی پوجا نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، ابا جان انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کی طرف سے عذاب نہ آن چھوئے اور آپ شیطان کے ساتھی قرار پائیں۔ قالا، اب وہ باپ بھی کیا تھا، وہ لطیفہ یاد آتا نا، وہ نظام الدین مرحوم سنایا کرتے تھے ریڈیو پاکستان والے کہ اج کل جڑے ہے نا ساڈے وڈے جڑے سن پیو ہوندے سن، ہے
کہہ کے بھی منہ پر جانا ہونا سی. اج کل ڈیڈی کہندے ہاں ٹھیک ہی کہندے ہوندے بھی ڈیڈی جی ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ ڈیڈی تو نہیں، وہ پیو تھے. اب والد کا روب جو ہے وہ ہوا کرتا تھا جو کہ بیٹے کی جرت نہیں ہے کہ باپ جو ہے وہ اس کے سامنے کھانسے تو بیٹا جو ہے وہ کانپنے لگتا تھا اس وقت. اور پھر تھا بھی اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ بت خانے کے بڑے پجاری تھے. جیسے ہمارا مولوی ہوتا ہے مسجد کا اور چرچ کا پریسٹ ہوتا ہے، ایسے ہی ان کا ایک مقام تھا. تو دبکا مارا باپ نے فوراً، اَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا ابراہیم، ابراہیم تم مجھے میرے خداؤں سے دور کرنا چاہتے ہو؟ لَئِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تم باز نہ آئے تو میں تم سنسار کروں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا. وَهْجُرْنِي مَلِيًّا، دور ہو جا میرے پاس سے. وہ جو بات میں نے کل عرض کی تھی کہ جب انڈائریکٹ سپیچ میں ہم آئیں گے تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت ہی عزت سے نام لیں گے، لیکن ڈائریکٹ سپیچ میں آئیں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ باپ کا جو پیو والا انداز ہے وہی لے کے آئیں گے، تبھی آپ کو صحیح سینس کنوے ہوگی کہ کیسے انہوں نے ڈانٹا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کہ جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہرحال گھر چھوڑنا پڑا. وہ ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا. اب سب لوگ ہم واقف ہیں ڈاکٹر افضل علی خان سے، اور ڈاکٹر سلیم صاحب جو ڈینٹل سرجن ہیں ان کے بھی واقف ہیں. یہ ہم عمر ہیں، یعنی ڈاکٹر سلیم فضل صاحب ان کا ایف ایس سی جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد کے ساتھ ہے گورنمنٹ کالج لاہور میں، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا گریجویشن جو ہے MBBS وہ 54 کا ہے، اور ڈاکٹر افضل علی خان سن 56 کے گریجویٹ ہیں. تو تقریباً یہ سارے ہم عمر ہیں. تو ڈاکٹر افضل علی خان کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے بہت لیٹ شادی کی تھی، اس لیے کہ ان کی بیوی کی جو شرائط تھی وہ بڑی کڑی تھی. ڈاکٹر ہو، خوبصورت ہو، لکھنؤ کی ہو اور پٹھان ہو. اب ظاہر ہے کہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر ہو گئی ان کو، اور کافی بڑی عمر میں جا کے انہوں نے شادی کی. تو ڈاکٹر سلیم فضل صاحب سناتے ہیں کہ کہیں کوئی قرآن خوانی کی محفل تھی. اب ان کا جو بیٹا تھا وہ یعنی قرآن مجید پڑھے ہوئے تھے تپائی کے اوپر، تو وہ باپ کی گود میں ٹانگ لمبی کر کے اس کو ٹانگ لگا دے. اب لکھنؤ میں تو وہ چھوٹے بچے کو بھی آپ کہہ کر ہی بلانا ہوتا ہے، تو اس کو کہا نہیں جا سکتا. تو ڈاکٹر صاحب اسے کہیں بیٹا آپ ہم سے پٹ جائیں گے. پھر تھوڑی دیر کے بعد بچہ جو ہے وہ ٹانگ لگا دے، اس کو پاؤں لگا دے قرآن مجیدوں کو، تو پھر کہیں بیٹا آپ ہم سے پٹ جائیں گے. تو ڈاکٹر سلیم صاحب کہتے ہیں میں کیا وہ ادھر بلائے منو. تو وہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ڈیڈی نہیں، یہ پیو بول رہا ہے کہ اے ابراہیم اگر تم باز نہ آئے، کیا تم میرے معبودوں سے مجھے دور کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا. قال السلام علیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اچھا بجان السلام علیکم، اگر آپ کا یہی حکم ہے تو میں چلا جاتا ہوں. ساستغفر لک ربی، البتہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا. انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے. واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، میں دور ہوتا ہوں، چھوڑتا ہوں آپ کو بھی، یعنی آپ سب کو بھی، جمع کا صیغہ ہے، وما تدعون من دون اللہ، اور ان کو بھی جنہیں آپ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں. وادعوا ربی، اور میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں. عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، کیا عجب امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہی. پھر وہ لفظ شقی آ گیا ہے کہ بدبخت نہیں رہوں گا، لیکن ہمارے محاورے میں یہاں پر بدبخت کی بجائے لفظ کیا آئے گا، میں ڈپرائیو نہیں ہوں گا، محروم نہیں رہوں گا. فلما اعتزلہم، پھر جب انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، وما یعبدون من دون اللہ، اور جن کو وہ پوجتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، وہبنا لہ اسحاق و یعقوب، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، یعنی اسحاق بیٹے اور یعقوب پوتے. وکلا جعلنا نبیا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا. ووہبنا، اور یہ بھی شاید پہلی مرتبہ ہوا ہوگا کہ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، اور پھر پوتا بھی نبی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں،
حضرت اسحاق بھی نبی ہیں اور پھر حضرت یعقوب بھی نبی ہیں اور پھر اس سے آگے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں. یہ بڑی سنہری زنجیر ہے تاریخ انسانی کی. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور ہم نے ان کے لیے سچائی کا بول اونچا کیا. یعنی نوع انسانی کے یہ جو 3 بڑے مذاہب ہیں اور یہی دنیا کی سب سے عظیم اکثریت ہیں, مسلمان, یہودی اور عیسائی. یعنی وہ تو بہرحال حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, ان کو سلام پیش کرتے ہیں, انہیں اللہ کا نبی سمجھتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ, کتاب میں سے موسیٰ کا بھی ذکر کیجئے. إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا, یقیناً وہ منتخب تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, اور ایک رسول نبی تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, اور ہم نے انہیں پکارا طور پہاڑ کی داہنی جانب سے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, اور انہیں قریب بلایا ان سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا, اور ہم نے اپنی رحمت میں سے انہیں نوازا ان کا بھائی ہارون بطور نبی کے. یعنی سورہ طٰہٰ میں آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ طٰہٰ بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت ملتے ہی ایک سفارش کی اللہ سے کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرا وزیر بنا دے, میرا ہیلپر بنا دے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, اور کتاب میں سے اسماعیل کا بھی ذکر کرو. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ, یقیناً وہ وعدے کے سچے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, اور ایک رسول نبی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا, اور وہ بھی اپنے رب کے پسندیدہ تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس, اور کتاب میں سے ادریس کا ذکر کیجئے. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, وہ بھی ایک سچے نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, اور ہم نے انہیں اٹھایا ایک اونچے مکان پر. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ مشابہ حضرت علیہ السلام سے, اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا تھا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی جو ہے وہ مشابہ حضرت ادریس علیہ السلام سے. تو واضح کہا گیا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. من النبیین, نبیوں میں سے. من ذریت آدم, آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ, اور جن کو ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا. وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ, اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا, اور ان میں جن کو ہم نے ہدایت کی اور پسند کیا. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن, جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں. خروا سجدا وبکیا, تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں روتے ہوئے, گڑ گڑاتے ہوئے. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا, پھر ان کی جگہ آئے ناخلف لوگ جو کھو بیٹھے نماز کو اور وہ پیچھے چلے خواہشات کے. فسوف یلقون غیا, تو وہ آگے دیکھ لیں گے گمراہی کو. الا من تاب وآمن وعمل صالحا, ہاں سوائے ان کے جو توبہ کریں, ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں. فاولئک یدخلون الجنہ, یہ جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون شیئا, اور ان کی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی. جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب, ہمیشہ ہمیش کے باغات میں بسنے کے لیے جن کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے بن دیکھے. انہ کان وعدہ ماتیا, بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما, وہ نہیں سنیں گے وہاں پر کوئی لغو بات سوائے سلام کے. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا, اور صبح شام انہیں روزی فراہم کی جائے گی, انہیں کھلایا پلایا جائے گا. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا, یہ ہے وہ بہشت, یہ ہے وہ جنت کہ جو بطور میراث دیں گے ہم اپنے ان بندوں کو
جو پرہیزگار ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو کچھ ہمارے آگے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو ان دونوں کے بیچ ہے، یعنی ہم خود بھی کیا ہیں؟ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اسی کے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین کا رب اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کا بھی۔ فَعْبُدْهُ، بس اسی کی عبادت کرو۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور قائم رہو اس کی عبادت پر۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا تم اس جیسا کسی اور کو بھی جانتے پہچانتے ہو؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا بھلا پھر نکال کر زندہ کیا جاؤں گا؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا اسے یاد نہیں ہے کہ ہم نے اسے پیدا کیا تھا جب اس سے پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ فوربک لنحشرنہم والشیاطین، بس تیرے رب کی قسم ہے ہم لازماً انہیں اکٹھا کریں گے اور شیطانوں کے بھی۔ ثم لنحضرنہم، اور پھر سامنے لائیں گے ہم ان کو حول جہنم جثیا، جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ ثم لننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ہم جدا کر لیں گے ہر ایک فرقے میں سے جون سا ان میں سے سخت اکڑ رکھتا ہوگا، بغاوت رکھتا ہوگا اللہ کے لیے۔ ثم لنحن عالم بالذین هم اولا بها صلیہ، پھر ہمیں خوب معلوم ہے جو ان سب میں سے سب سے زیادہ اس قابل ہوگا جہنم میں داخل ہونے کے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور کوئی نہیں تم میں سے جو نہ پہنچے گا اس پر۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، اور تیرے رب کی طرف سے یہ وعدہ لازم ہو چکا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور چھوڑ دیں گے گنہگاروں کو اس میں اوندے منہ گرے ہوئے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، بینات کھلی آیات، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کہتے ہیں کافر ایمان والوں سے، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کہ دونوں فرقوں میں سے کس کا مکان بہتر ہے اور کس کی مجلس بہتر ہے، اچھی ہے۔ یعنی وہ جو چودراہٹ کے نشانات ہیں ان میں سے، جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ہر جگہ کے اپنے سٹیٹس سمبل ہوتے ہیں، شہر کے رہنے والے کا اپنا سٹیٹس سمبل ہے اور دیہات والے کا اپنا سٹیٹس سمبل ہے۔ دیہات میں سٹیٹس کیسے پہچانا جاتا ہے؟ مربع کتنے، حویلی کتنی بڑی اور بیٹھک کتنی بڑی، یعنی وہاں جو ڈیروں کا تصور ہے کہ جتنا بڑا کوئی جاگیردار ہے اتنا ہی ڈیرہ اس کا بڑا ہے، اور اس ڈیرے میں ہر وقت جو ہے کتنے آدمی جو ہیں آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سے کسی بھی دیہات کے رہنے والے آدمی کے سٹیٹس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب تیری محفل میں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں؟ اب یہ قریش کے سردار جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں تیرے نال کون ہے؟ اور کعبے کے گرد وہ دریاں بچھی ہوئی ہوتی تھی، چوپالیں ہوتی تھی، یہ ابو جہل کی ہے، یہ فلانے کی ہے، یہ فلانے کی ہے، یہ فلانے کی ہے۔ اور اسی میں آتا ہے سیرت النبی کے واقعات میں سے کہ عبد المطلب کی جو دری بچھی ہوئی ہوتی تھی اور ان کے پوتے جو ہے وہ کھیلتے تھے، کوئی اس دری پر نہیں چڑھتا تھا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ جب اس دری کھیلتے کھیلتے اس دری پر چڑھ جاتے تھے تو کوئی بڑا ان کا کزن یا بھائی تو تھا نہیں، ظاہر ہے کہ کزنز ہی ہوں گے یا چچا ہوں گے، تو وہ روکتا تھا کہ دادا کی دری ہے، تو دادا کہتا کوئی نہیں اسے آ لینے دو۔ تو وہ چوپال جو ہے، یعنی وہاں سٹیٹس کا تعین ہوتا تھا کہ یہ فلانا جو سردار ہے اس کی چوپال میں کتنے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، اور فلانا جو ہے اس کی چوپال میں کتنے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، اور اس کی چوپال میں کتنے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں۔
یہ اس کی طرف اشارہ ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئًا، اور ہم ہلاک کر چکے ہیں اور کتنی جماعتیں ہم ہلاک کر چکے ہیں ان سے پہلے جو بہتر تھے سامان کے اعتبار سے اور اپیرنس کے اعتبار سے. ریا رویت کہتے ہیں نا، خواب کو بھی کہتے ہیں. را یرا کے معنی دیکھنا، یعنی کس کی لک جو ہے وہ زیادہ امپریسو ہے اور کس کے پاس دنیا کا ساز و سامان جو ہے وہ زیادہ ہے. قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، جو کوئی بھی گمراہی میں، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں اور زیادہ کھینچے گا. حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے کہ جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا اس کو، اِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ، یعنی دنیاوی عذاب یا قیامت کو، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا مکان برا ہے اور کس کی فوج کمزور ہے. یعنی ان کی چوپالوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی فوج کے ساتھ جب آئے گا تو پھر ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور بڑھاتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت پانے والوں کی سوجھ بوجھ کو، ہدایت کو. یعنی اوپر فرمایا نا کہ ان کی گمراہی میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا اور جو ہدایت پر ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں اور زیادہ آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک اجر و ثواب کے اعتبار سے. وَخَيْرٌ مُرَدًّا، اور بہتر ہیں واپس لوٹنے کی جگہ کے اعتبار سے. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیات کو کا انکار کرتا ہے. وقال، اور کہتا ہے لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کہ مجھے مل کر رہے گا مال بھی اور اولاد بھی. آگے یعنی جو کل ذکر آیا تھا دو اشخاص کے قصے میں کہ اگر بالفرض محال قیامت آ بھی گئی، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے بہتر جگہ پر لوٹایا جاؤں گا. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کیا یہ جھانک آیا ہے غیب کو، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اللہ سے اس نے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، کوئی اشٹام ہے اس کے پاس. کلا، نو وے، نکتب ما یقول، ہم نوٹ کر رہے ہیں جو کچھ وہ کہہ رہا ہے. ونمد له من العذاب مدا، اور ہم اسے عذاب میں لمبا کھینچتے چلے جائیں گے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور ہم لے لیں گے اس کے مرنے پر ما یقول، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہمارے پاس وہ اکیلا ہی آئے گا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر اور معبودوں کو، اوروں کو معبود بناتے ہیں. لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کی عزت کر سکیں، ان کے کام آ سکیں. کلا، نوے، سیکفرون بعبادتہم، وہی جن کو یہ پکارتے ہیں، جن سے امیدیں رکھتے ہیں، وہی ان کی عبادت کو نفی کریں گے. یکونون علیہم ضدا، اور وہ ان کے مخالف بن کر سامنے آئیں گے. الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ دیا ہے. تؤزہم عزا، انہیں اچھالتے ہیں اور ابھارتے ہیں، اور پٹھے کام کرو، اور پٹھے کام کرو. فلا تعجل علیہم، لہذا آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں. انما نعد لہم عدا، ہم تو ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ کے پاس لے کے آئیں گے اکٹھا کر کے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم ہانکیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے. لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا، اور کوئی اختیار نہ رکھے گا شفاعت کی سوائے اس کے کہ جس نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہو. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم آپ ہنسے ہو ایک بہت بھاری چیز میں، بہت بڑی بات کہہ رہے ہو.
تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں ان کی اس بات پر، وتنشق الارض، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ کے لیے بھی کوئی بیٹا قرار دے دیا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ اللہ کو پھپتا ہی نہیں ہے، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. مجھے اور آپ کو اولاد کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، تو ہم اپنا کوئی قائم مقام جو ہے وہ چاہتے ہیں. اللہ نے مرنا نہیں، اس کو فنا نہیں، لہذا اس کو بیٹے کی ضرورت ہی نہیں. ان کل من فی السماوات والارض، یقیناً سب جو زمین و آسمان میں رہنے والے ہیں، الا آتی الرحمن عبدا، سب کے سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے بندے بن کر. لقد احصاہم وعدہم عدا، اللہ نے ان سب کو شمار کہا ہے، اللہ نے ان سب کو شمار کر رکھا ہے اور ان کی پوری گنتی کر رکھی ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا فرد کی حیثیت سے. قیامت کے دن ہر شخص ایز انڈیویجول آئے گا. ایک ہے میرا فرض کہ میں اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کروں، یہ میرا فرض ہے. لیکن قیامت کے دن میں اپنا حساب بھگتوں گا، میرے اہل و عیال اپنا حساب بھگتیں گے. اگر میں نے اپنا فرض ادا کر دیا تو میرے لیے کریڈٹ بن جائے گا، باقی یہ ان کا کام ہے، وہ مانے یا نہ مانے. انہوں نے اپنا محاسبہ فیس کرنا ہے، میں نے اپنا محاسبہ فیس کرنا ہے. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے. کلہم آتیہ یوم القیامت فردا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کو محبت عطا فرمائے گا. فإنما یسرناہ بلسانک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آپ کے لیے آپ کی زبان پر بڑا آسان بنایا ہے. لتبشر بہ المتقین، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے متقیوں کو خوشخبری سنائیں. وتنذر بہ قوما لدا، اور اس کے ذریعے ہی جھگڑالو قوم کو، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، اور ان جھگڑالو لوگوں کو آپ خبردار کریں تو وہ بھی قرآن مجید کے ذریعے سے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف فنکشنز ہیں یا انبیاء کرام کے فنکشنز، کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا مگر خوشخبری دینے اور خبردار کرنے کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذمہ داری کیا ہے؟ خوشخبری دینا اور خبردار کرنا. لیکن کیسے؟ بِهِ with this، قرآن مجید کے ذریعے سے. یعنی حکایتیں سنا کر بھی لوگوں کو خبردار کیا جا سکتا ہے اور جنت کی خوشخبری دی جا سکتی ہے، جھوٹی کہانیاں سنا کر. لچھے دار تقریریں کر کے بھی یہ کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن مسنون طریقہ تبشیر کا، بشارت دینے کا، اور مسنون طریقہ خبردار کرنے کا کیا ہے؟ تھرو دا قرآن. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیوں کو تباہ کر دیا. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا ان میں سے تم کسی کی آہٹ بھی سنتے ہو؟ او تسمعوا لهم رکزا، یا ان کی بھنک بھی پاتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انہیں تباہ کر دیا تو ان کا نام و نشان مٹا دیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.